ویلکم بیک. آپ کو بتائیں ایران کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ. اسرائیل پر صبح سویرے میزائلوں کی بارش کر دی. تل ابیب حیفا پر 100 سے زائد میزائل داغ دیے. حیفا پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی. حملے کے بعد وسطی اسرائیل کی بجلی بند ہو گئی. ایران نے ایلات پر بھی میزائلوں سے حملہ کر دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے حملے میں بیلسٹک میزائل استعمال کیے. تل ابیب اور حیفا پر ہونے والے میزائل حملوں میں 25 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی صوبے قم میں فرود جوہری تنصیب کے نزدیک 2.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ قم میں فرود کی زیر زمین جوہری تنصیب پر اسرائیل نے فضائی حملہ کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں شامل ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ایران اور اسرائیل کی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس وقت امریکہ کسی فوجی کارروائی میں ملوث نہیں ہے. ٹرمپ نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ ایران اسرائیل جنگ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اگر ثالثی کا کردار ادا کریں تو وہ اس کے لیے کھلے دل سے تیار ہیں. امریکی صدر نے بتایا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری ہیں اور ان کے بقول اب جب ایران اور اسرائیل کے درمیان شدید فضائی حملے جاری ہیں، ایران ممکنہ طور پر معاہدے کے لیے زیادہ آمادہ ہوگا. صہیونی حکومت کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ افسران شہید ہو گئے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق تہران میں اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب جنرل حسن محقق شہید ہو گئے. جنرل کاظمی 2022 میں ایرانی سپاہ پاسداران کے انٹیلیجنس چیف مقرر کیے گئے تھے. ایرانی حکام نے ان شہادتوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایران کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا. پاسداران انقلاب کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے حمایتی یہ جان لیں کہ اسرائیل کے خلاف مؤثر اور ہدف شدہ کارروائیاں اس کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی. ایران نے اسرائیلی حملوں کے دوران جنگ بندی مذاکرات سے انکار کرتے ہوئے ثالث قطر اور عمان کو آگاہ کر دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے ثالثی کی کردار ادا کرنے والے ممالک قطر اور عمان کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے حملوں کے دوران جنگ بندی پر کوئی مذاکرات نہیں کرے گا. ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان نئے حملوں کا تبادلہ ہوا جس سے وسیع تر جنگ کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے. عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ایرانی حکام نے قطری اور عمانی ثالثوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ تبھی سنجیدہ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے جب وہ اسرائیل کے پیشگی حملوں کا مکمل طور پر جواب دے دیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دنیا کو اسرائیل کی جوہری طاقت سے متعلق محتاط اور خوفزدہ ہونا چاہیے. اسرائیل واحد ملک ہے جو کسی عالمی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں. اسرائیل نے نہ تو NPTC پر دستخط کیے ہیں اور نہ ہی کسی دیگر عالمی جوہری معاہدے کو تسلیم کیا ہے. خواجہ آصف نے مزید کہا کہ مغربی دنیا کو اسرائیل کی جانب سے پیدا کیے گئے تنازعات اور خطے میں عدم استحکام پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. خواجہ آصف نے باور کرایا پاکستان عالمی جوہری اصولوں کا پابند ہے اور اس کی جوہری صلاحیت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار جوہری ریاست کا کردار ادا کیا ہے جبکہ اسرائیل کا طرز عمل عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. عوام کے لیے بری خبر، پیٹرول مصنوعات مہنگی کر دی گئی ہیں. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 80 پیسے کا اضافہ. پیٹرول کی نئی فی لیٹر قیمت 258 روپے 43 پیسے مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 95 پیسے کا اضافہ. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر. وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیٹرول مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا. جوابی کارروائی کی نئی لہر، ایران نے اسرائیل پر ایک اور حملہ کر دیا ہے. ایران نے اسرائیل پر ایک بار پھر میزائل داغ دیے. حیفا، یروشلم اور تل ابیب میں دھماکے سنائی دیے گئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں میں انتہائی دھماکہ خیز مواد ہے. جوابی کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر ایک بار پھر میزائل داغ دیے ہیں. حیفا، یروشلم اور تل ابیب پر دھماکے، سائرن بج گئے. ایران پر اسرائیلی حملے، مشہد ایئرپورٹ اور تہران میں دھماکے. اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں میں مشہد ایئرپورٹ پر ایرانی ری فیولنگ طیارہ تباہ کر دیا گیا. تہران میں 5 کار بم دھماکوں سے متعدد شہری زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج کے مطابق ہم نے مشہد میں ایرانی فوج کا ایک ٹینکر طیارہ مار گرایا ہے. یہ طیارہ ہم نے 2300 کلومیٹر کے فاصلے سے نشانہ بنایا. یہ حملہ آپریشن کے آغاز سے اب تک سب سے طویل فاصلے سے کیا گیا ہے.
ایران پر اسرائیلی حملے، مشہد ایئرپورٹ پر تہران میں دھماکے، اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں میں مشہد ایئرپورٹ پر ایرانی ریفیولنگ طیارہ تباہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے یہ منصوبہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد ایران کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو نشانہ بنانا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منصوبے کو ویٹو کرتے ہوئے واضح کہا ہے کہ جب تک ایران کسی امریکہ کو اور امریکی شہری کو نشانہ نہیں بناتا، امریکہ ایسی کوئی کارروائی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ایرانیوں نے کسی امریکی کو مارا ہے، ہم بغیر کسی جواز کے سیاسی قیادت کو نشانہ بنانے کی بات نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ خفیہ معلومات سے پتہ چلا کہ ایران حوثیوں کو ایک جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے تہران میں انقلابی گارڈز کے خفیہ ادارے کے سربراہ کو ہلاک کر دیا۔ ایرانی حکومت اس وقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ایران ہمارے حملے سے حیران رہ گیا۔ حیرت کامیابی کا بڑا عنصر ہے۔ ہم نے اصفہان کے ری ایکٹر کو تباہ کر دیا۔ اصفہان ری ایکٹر کے بغیر جوہری ہتھیار بنانا ناممکن ہے۔ ہم نے نتنز کے مرکزی جوہری مرکز کو بھی تباہ کر دیا۔ اگر ضرورت پڑی تو مزید اقدامات کریں گے۔ ایران اسرائیل کشیدگی، ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ، خطے میں امن پر تبادلہ خیال۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر بات چیت کی۔ معروف ایرانی فنکارہ منصورہ علی خانی اسرائیلی فضائی حملوں میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملے رہائشی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے، جن میں متعدد عام شہری متاثر ہوئے۔ معروف ایرانی فنکارہ منصورہ علی خانی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملے میں رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید ہو گئے۔ ایران اور اسرائیل کے جاری تصادم کے اثرات بلوچستان تک پہنچ گئے۔ بلوچستان حکومت نے گوادر، پنجکور، تربت میں ایران سے ملحقہ سرحدی راستے بند کر دیے۔ بلوچستان حکومت نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کراسنگ پوائنٹس غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ کشیدہ علاقائی صورتحال کے باعث ایران سے سفری آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندیاں صورتحال کے معمول پر آنے تک نافذ العمل رہیں گی۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں یا تو خریداری کر رہی ہیں، جبکہ پنجاب کا تا اللہ ہی حافظ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا حیدرآباد میں امن ملین مارچ سے خطاب، کہا سندھ میں اس وقت بدامنی کی شکایات عام ہیں اور جب امن نہیں ہوگا تو نہ معیشت چلے گی نہ کاروبار۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، دھاندلی کے ذریعے کوئی حکمران قبول نہیں۔ جب وطن کے دفاع کا وقت آتا ہے تو ہم اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب دنیا بھر میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں مگر ہم جنگ کے حامی نہیں بلکہ امن کے داعی ہیں۔ آج پوری دنیا میں بدامنی ہے، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔ سندھ کے عوام کو بدامنی کی شکایت ہے۔ اگر امن نہیں ہے تو معیشت نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہے، دھاندلیوں سے کوئی حکمران نہیں بنتا۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وضاحت جاری کر دی۔ ترجمان قومی اسمبلی نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خط کا جواب دے دیا۔ اسپیکر نے خط میں پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے طریقہ کار بتا دیا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو لکھے گئے 16 مئی کے خط کا حوالہ بھی دیا۔ خط کے متن کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں ناموں پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس آئے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی لیڈرز سے نام طلب کریں گے۔ پارلیمانی لیڈرز کی جانب سے بھیجے گئے ناموں کو قومی اسمبلی میں موجود پارٹی نمائندگی کے مطابق شامل کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تعیناتیوں کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا۔ ترجمان قومی اسمبلی نے خط کا متن بھی جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیان پر رد عمل، کہا وفاقی وزیر
اطلاعات و نشریات اطاولہ تارڑ تعصب کی اینک اتار کر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کا موازنہ کریں. موازنے کے بعد انہیں شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. صحت کارڈ پلس کے تحت صوبے کے 44 لاکھ شہریوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. گردے، جگر، بون میرو اور دیگر کے ٹرانسپلانٹ جیسے مہنگے اور جان لیوا علاج بھی صحت کارڈ میں شامل کر لیے گئے ہیں. ٹھٹھہ میں صوبائی وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی ماڈل پولیس اسٹیشن کا افتتاح کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ سندھ کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر میں ماڈل تھانے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام خاص طور پر خواتین اور فیملیز کو تھانوں میں بہتر سہولیات میسر آ سکیں. ماڈل پولیس اسٹیشنز کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی قائم کیے جا رہے ہیں. کشمور، شکارپور، گھوٹکی، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں اغوا کی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے. تاہم سکھر اور گھوٹکی میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. پولیس اسٹیشن اناگریٹ کرنے آیا ہوں. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ایک ویژن تھا کہ جو ہمارے پاس سندھ میں ماڈل پولیس اسٹیشنز ہوں. پولیس اسٹیشن میں خاص کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچیاں یا فیملیز آتی ہیں یہاں پر کسی کمپلینٹ سے تو ان کو کافی دشواریاں ہوتی ہیں، تو اس کا یہاں پر خیال کیا گیا ہے. وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان آج سپہر مالی سال 2025-26 کا تخمینہ شدہ بجٹ پنجاب اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کریں گے. پنجاب کابینہ سے خصوصی اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی. وزیر خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھے جائیں گے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس. کمیٹی نے سیلز ٹیکس تجاویز پر تفصیلی جائزہ لیا جس میں سٹیشنری آئٹمز پر ٹیکس کو صفر کرنے کی سفارش کی گئی. ایف بی آر نے کوریئر سروسز کو کلیکشن ایجنٹ بنانے کی تجویز دی جبکہ ٹیکس فراڈ کی روک تھام کے لیے مزید ترامیم کی منظوری دی گئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. وفاقی بجٹ 2025-26 کے فائنانس بل پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت ہوا جس میں وفاقی بجٹ 2025-26 کے فائنانس بل پر شکوار جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر مملکت بلال اظہر اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی شرکت. سندھ ریونیو اتھارٹی کی جانب سے کوریئرز کے ذریعے خدمات پر ٹیکس وصولی پر اعتراض اٹھایا گیا جس پر چیئرمین ایف بی آر نے واضح کیا کہ وفاقی حکومت صرف گڈز کی ڈیلیوری پر سیلز ٹیکس وصول کرے گی جبکہ خدمات پر ٹیکس وصولی نہیں کی جائے گی. چیئرمین ایف بی آر کا کہنا تھا کہ آن لائن فروخت پر سیلز ٹیکس صارف سے وصول کیا جاتا ہے لیکن وہ سرکاری خزانے میں جمع نہیں ہوتا، اس لیے کوریئر کمپنیوں کو ٹیکس کلیکشن ایجنٹ بنانے کی تجویز دی گئی ہے کیونکہ انہیں سامان کی نوعیت اور رسید کا علم ہوتا ہے. اجلاس میں اسٹیشنری آئٹم پر سیلز ٹیکس صفر کرنے کی سفارش کی گئی جبکہ آن لائن اشیاء پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی ایف بی آر کی تجویز منظور کر لی گئی. فائنانس بل میں شامل دیگر نکات پر گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ درآمدی اشیاء پر سیلز ٹیکس اصل ریٹیل قیمت پر عائد ہوگا. ٹیکس فراڈ سے متعلق اجلاس کو بتایا گیا بعض ادارے جعلی پیپر ٹرانزیکشنز کر کے کیش وصول کر کے چیکس جاری کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سینیٹر محسن عزیز اور شبلی فراز کا ٹیکس چوری کے خیال کو قانون میں شامل کرنے پر تحفظات کا اظہار. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے مطالبہ کیا کہ قانون کی زبان عام فہم ہونی چاہیے. چیئرمین ایف بی آر نے انکشاف کیا کہ ٹیکس چوری میں باثر افراد ملوث ہیں، حتیٰ کہ ایک سابق سینیٹر کا نام بھی آیا جس پر سینیٹر احمد خان نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کے اپنے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. پچھلے 2 سالوں میں مشکل فیصلے کرنے پڑے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا تقریب سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی نے 2 سال پہلے بلدیہ عظمیٰ کا کنٹرول سنبھالا. ہمارے شہر میں 40 سال سے تنزلی کا سفر جاری رہا. کراچی کے عوام سے کہا تھا وسائل اور اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے. وعدہ کیا تھا جو بھی وسائل ہوں گے کراچی والوں پر لگائیں گے. سارے بھٹو کا کل وزیر اعلیٰ سندھ نے الحمدللہ اس کے سیکنڈ فیز کا جو کہ قائد آباد تک کا ہے افتتاح کر دیا ہے. یہ ایک اور وعدہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا اس وعدے کو الحمدللہ پورا کرنے کے لیے ہم سب جد و جہد کر رہے ہیں. تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، بہترین طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ 31 دسمبر 2025 کاٹھور تک کا جو فائنل پورشن ہے اس کو مکمل کر کے ایک بہترین فیسلٹی کراچی والوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام دوست حکومت کی جانب سے دے دی جائے گی. یہ سارے کام انشاءاللہ اسی سال 2025 میں مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو نظر آ سکے کہ وعدے کون کرتا ہے اور وعدوں کو وفا کون کرتا ہے.
اسرائیل نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ عالم اسلام اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا تعزیتی ریفرنس سے خطاب، کہا عالم اسلام کو تقسیم کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ ایک ماہ پہلے پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی۔ مسلح افواج نے بھارت کو بدترین شکست دی۔ جن ممالک کی فوج کمزور ہوئی ان میں افراتفری اور تقسیم پیدا کی گئی۔ عراق، لبنان، یمن اور شام کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ قصور، پتوکی، ساہیوال، وہاڑی، بورے والا، میاں چنو، چشتیاں، حاصل پور اور لڈن سمیت کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ قصور شہر پانی میں ڈوب گیا۔ گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ساہیوال، وہاڑی، بورے والا، میاں چنو میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چشتیاں اور لڈن میں مونسون کی پہلی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش سے کئی علاقوں میں فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سندھ کے علاقے ڈہرکی میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چشتیاں، ساہیوال، وہاڑی، بورے والا میں موسم خوشگوار۔ سندھ کے علاقے ڈہرکی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ قصور، پتوکی، ساہیوال، وہاڑی، میاں چنو، چشتیاں اور دیگر شہروں میں بارش ہوئی ہے۔ چشتیاں، ساہیوال، وہاڑی، بورے والا اور میاں چنو میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سندھ کے علاقے ڈہرکی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ قصور، پتوکی، ساہیوال اور دیگر شہروں میں بارش، بورے والا اور میاں چنو میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ قلات اور مضافات میں 2 بار زلزلے کے جھٹکے۔ پہلا جھٹکا رات 11:13 پر محسوس کیا گیا۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گہرائی 19 کلومیٹر تھی۔ دوسرا زلزلہ 11:42 پر آیا، جس کی شدت 2.9 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پہلا جھٹکا رات 11:13 پر محسوس کیا گیا۔ دوسرا زلزلہ رات 11:43 پر آیا۔ قلات اور مضافات میں 2 بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پہلا جھٹکا رات 11:13 پر محسوس کیا گیا۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گہرائی 19 کلومیٹر تھی۔ دوسرا زلزلہ 11:42 پر آیا، جس کی شدت 2.9 ریکارڈ کی گئی۔ علاقہ مکین خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا اور گھروں سے باہر نکل آئے۔